ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس کتاب پر بھی ایمان لے آؤ جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل، اور اس کتاب کو بھی مان لو، ایمان لے آؤ جو اس سے پہلے نازل کی گئی ہے۔ اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتوں کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ انکار کرے گا، بس وہ بہت دور گمراہی میں گم ہو گیا۔ بات چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لینے کے بعد اور انتظام کر کے سیڑھی لگا کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھا کے اذان کہلوائی۔ بیت اللہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سیڑھی بنے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقرر سیڑھی پر چڑھا کے آپ نے بتوں کو اتارا اور دیواروں کو صاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد جو کچھ مکہ میں 13 سال میں کیا اور اس کے بدلے میں لوگوں نے آپ کو مارا، کر نتیجہ یہ نکلا کہ آپ لے گئے۔ جب مکہ میں آپ واپس آئے تو پہلا کام جو کیا وہ وہیں سے شروع کیا جہاں سے چھوڑا تھا۔ تھوڑا کس بنیاد پر تھا کہ وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو، ہمارے آباء و اجداد اور برادری کے الہوں کو وہ نہ مانے، یہ لہذا اب اس کو قتل کر۔ انہوں نے پلاننگ کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے پلاننگ کی۔ مکہ فتح ہونے کے بعد آئے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی طور پر نہیں کہا، کیونکہ زبانی طور پر وہ لوگ دب گئے، گفتگو ہو گئے، اب پیار میں کچھ۔ اب آپ نے زبانی طور پر صرف یہ کہا کہ جو بندہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو امن، جو بیت اللہ میں آ جائے اس کو امن، کے علاوہ جو بندہ ہمارے ساتھ لڑنے کی کوشش کرے گا ہم اس کو قتل کریں گے۔ اور عملی طور پر کیا دیا؟ ان کو امن دیا، وہ ہو گیا سب کچھ۔ سب سے پہلا کام وہی کیا جہاں سے صاف لیا تھا کہ پہلے ان بتوں کی مخالفت کی، ان کی مخالفت کی زبانی طور پر کہ آپ کچھ کر نہ سکتے تھے۔ اب جب کرنے کے قابل ہوئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو اتارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اللہ ان کو غارت کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ساری زندگی قسمت کو معلوم کرنے والے تیروں کی مخالفت کرتے رہے اور ان ناہنجار لوگوں نے ان کی شکلیں بنا ان کے ہاتھوں میں تیر اور ترکش دے دیا کہ وہ انبیاء علیہ السلام بھی ان تیروں سے قسمت معلوم کیا۔ یہ ساری کی ساری لڑائی صرف اور صرف اسی ایک بات کی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مان لیا جائے۔ وہ کہتے تھے نہیں، اللہ وحدہ شریک نہیں، اس کے ساتھ کچھ اور۔ جنگ احد ہوئی، یہ دوسری جنگ جو باقاعدگی کے ساتھ ان لوگوں نے مدینہ پر حملہ آور ہو کر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو قتل کرنا چاہا۔ اللہ کی قدرت جب مسلمانوں نے اپنے مقام کو چھوڑ کر وہ درجہ ختم کر دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوٹی سی پہاڑ اونچا کر کے بچایا تھا، جب وہ اپنے آپ کو چھوڑ کر نیچے آ گئے تو مسلمانوں میں سے 70 مسلمان، البتہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توہین یہ نہیں ہونے دی کہ ان کو گرفتار کیا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے اور جب جنگ ختم ہوئی ہم نے کہا حل فیکم محمد، کیا تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم
موجود ہیں۔ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینے لگے تو آپ نے خاموش کرا۔ تھوڑی دیر اس نے انتظار کیا، پھر پوچھتا ہے حل فیکم ابن ابی قحافہ، کیا تمہارے اندر ابو بکر موجود ہیں؟ آپ نے کہا خاموش رہو۔ تیسرے نمبر پر اس نے کہا کہ حل فیکم عمر بن الخطاب، کیا تمہارے اندر عمر خطاب موجود ہیں؟ آپ نے پھر بھی خاموش رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس نے لمحہ پر انتظار کیا، جب ان تینوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا یا کسی نے بھی ان باتوں کا جواب نہ دیا تو وہ سمجھا کہ یہ تینوں ختم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے جو اعلان کیا وہ کہنے لگا ابو سفیان کہ بھائی خوش ہو جاؤ، ان حال الثلاث قدمات، یہ تینوں کے تینوں مر چکے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تینوں بزرگ بندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی دائیں اور بائیں بازو، یہ تینوں کے تینوں دنیا سے چلے گئے۔ اب ہمارے لیے راستہ ہموار ہے۔ اب ہمیں اپنے آباء و اجداد کے اور اپنی برادری کے الہوں سے روکنے والا کوئی نہیں رہا۔ اب سے خوش ہو جاؤ، یہ تینوں فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ رہا گیا۔ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں جواب دوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ او اللہ کے دشمن، یہ تینوں آدمی زندہ ہیں، من یسو، جو تجھ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ تینوں کے تینوں زندہ ہیں۔ کوئی بھی صحت و سلامتی کے علاوہ کوئی صورت اسی نہیں، وہ صحیح صحت و سلامتی کے ساتھ دنیا میں۔ جب فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تو اس کی خوشی تو کرکری ہو گئی، جٹھائی کے انداز میں کہتا ہے اولو حبل کی جائے۔ یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جواب دو۔ اس بات کیا جواب دیں؟ فرمایا کہ اس کو جواب دو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ تبارک تعالیٰ سب سے بلند تر ہے اور ان کی کوئی شے یہاں موجود نہیں، اور اجل وہ جلیل القدر ہے، عزت احترام کے ساتھ آج بھی موجود۔ پھر اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لک، ہمارا عزا ہے تمہارا عزا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت چاہی، آپ سے اس نے فرمایا لنا مولا ولا مولا ہے، ٹھیک ہے ہوگا تمہارا، ہمارا مولا ہے تمہارا مولا کوئی نہیں، ہمارا مولا ہے تمہارا مولا۔ پھر اس نے ایک دو آگے باتیں کہی، بھاگ نکلے چلے گئے۔ میرا عرض کرنے کا مطلب یہ تھا لوگوں کا اصل ہدف کیا تھا۔ یہ تین آدمی ان کا اصل ہدف تھے کہ دنیا میں یہ تین بندے نہ رہیں، اور اگر یہ تین نہیں رہتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر حبل کی جے ہوگی اور عزا کی جے ہوگی۔ حبل اور عزا کون تھے؟ یہ نوح علیہ السلام کے بت تھے جو مختلف ناموں سے مختلف اقوام میں تبدیل ہو کے آتے رہے، اور آج پھر جہاں عزا اور حبل کے نام سے یہاں موجود۔ شیطان اس وقت بھی اپنا کام کر رہا تھا، شیطان آج بھی اپنا کام کر رہا ہے۔ یہ من دون اللہ ہے، اللہ کے علاوہ۔ کون؟ یہ نیک لوگ تھے، یہ برے لوگ تھے، یہ اچھے تھے، یہ ماڑے تھے، یہ گناہگار تھے، یہ صحیح تھے، غلط تھے، جو بھی تھے، اس سے غرض نہیں، ان کے لیے یہ مقدس تھے، لیکن تھے کون؟ من دون اللہ کے علاوہ۔ آج فقط ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو نے ان کا نام رکھا تھا بد، یہوس، سوا وغیرہ، انہوں نے ان کا نام رکھا حبل اور عزا۔ وہ بھی من دون اللہ تھے، یہ بھی من دون اللہ ہے۔ انہوں نے ان کو کائنات سب سے نیک بندے سمجھ کر ان کی شکلیں بنائی اور ان کو دنیا میں اپنے سامنے رکھا۔ پھر اس نقطۂ نظر سے سامنے رکھا کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک لوگ ہیں، ان کی وہ ٹال نہیں سکتا۔ مجبور ہو گیا، ان کی وہ ٹال نہیں سکتا، ہماری سنتا نہیں، قبول نہیں کرتا، اور یہ جو کچھ کہہ دیں ان ٹل نہیں سکتا۔
اس لیے ہم نے ان کا دامن تھام لیا ہے، اس لیے ہم ان کے نام پر چڑھاوا چاہتے ہیں، اس لیے ان کے نام پر ہم ایک متعین کر کے ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی ڈھیریوں پر، ان کی شکل و شباہت پر اور ان کے مجسموں پر ہم اپنا مرد کرتے ہیں۔ کل کو یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارشی ہوں گے، اور اپنے کپڑے بھی اپنے دھاگے ان کے ساتھ باندھ کر جاتے تھے تاکہ ہمیں یاد رکھا جائے کہ یہ دھاگا فلاں نے باندھا ہے، یہ کپڑا فلاں نے باندھا ہے، یہ فلاں ایسا کر کے گیا ہے، ہمارا ان لسٹوں میں نام آ جائے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب پہنچے تو یہ ہمارے سفارشی ہو۔ آج بھی اللہ تبارک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ عزت احترام کے حقدار اللہ کے رسول ہی ہیں۔ ساری کائنات میں مخلوق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک تر بندے صرف اللہ کے رسول ہی ہیں نا جی، بڑھ کر تو کوئی دوسرا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا سفارشی بنا لیا ہے، اور وہ اصول اور قاعدہ اور ضابطہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کا مقرر فرمایا ہے، اس سے ہٹ کر اپنی منمانی کر کے جو انہوں نے سفارش کے لیے اللہ کے رسول کو پکڑ لیا ہے، اور پھر ان کے آل بیت کا، ان کے اہل و عیال کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کا، جنہوں نے واسطہ بنا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجبور سمجھ لیا کہ ہمارے ان لوگوں کے ساتھ تعلقات ہونے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ پابند ہے کہ جو کچھ یہ کہہ دیں وہ ہو کر رہے گا، اسی ہوگا، اس لیے ہم نے ان کا دامن پکڑ لیا ہے۔ یا ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے اور لوگ، کوئی 11ویں والا، کوئی 12ویں والا، کوئی 7ویں والا، 40ویں والا، کوئی اس ڈھیری پر، کوئی اس ڈھیری میں رہتا ہے، کوئی اس ڈھیری میں رہتا ہے، کوئی فلاں جگہ رہتا ہے، کوئی فلاں جگہ رہتا ہے، کوئی کعبہ بیت اللہ اس کے لیے طواف کرنے کے لیے، اور کوئی کہیں جنگل میں جا کر رہتا ہے۔ یہ سارے کے سارے نقطہ ہے نظر اور یہ سارے کے ساری صورتیں یہ ہیں تو سب من دون اللہ کے علاوہ ہے نا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے نیک بندے ہیں، یہ اس کے پیغمبر ہیں، یہ اس کے رسول ہیں، اس کے نبی ہیں، اس کے نیک ہیں، بالکل صحیح، ساری رات عبادت کرنے والے ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن جب ان کے ساتھ یہ تعلق رکھا جائے گا جو اللہ کے ساتھ رکھا جاتا ہے تو یہ ہے تو سب کچھ من دون اللہ ہی نا۔ جب من دون اللہ کی بات آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہٹ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو تعلق گیا۔ جب اللہ سے تعلق ٹوٹا اور اللہ سے ہٹ کر من دون اللہ کے ساتھ تعلق جڑا، اس سے غرض نہیں کہ وہ کون ہے، وہ سب سے زیادہ نیک ہے یا سب سے زیادہ دنیا کا بدترین انسان ہے، جس کو نہ اپنی ہوش، نہ کسی اپنے کی، نہ مائے کی، نہ اس کو اپنے ننگ و نموز کی ہوش، نہ اس کو اپنی عزت و وقار کی ہوش، نہ اس کو نہانے کی ہوش، نہ اس کو کھانے کی ہوش، نہ اس کو اپنی عزت عام کی ہوش، کچھ بھی تو نہیں۔ دنیا میں ڈنگر ڈھوروں سے بھی بدتر انسان، ڈنگر ڈھوروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ کی عزت احترام اس انداز میں رکھی ہے کہ ان کی کم از کم شرم گاہیں تو ننگی نہیں ہوتی، یہ تو شرمگاہ کو بھی ننگا کر کے اسی طرح پھر رہا ہے۔ ان سے بھی بدتر انسان یہ وہ انسان ہو یا کائنات میں سب سے بڑا عزت دار انسان ہو، ہے تو سب کچھ من دون اللہ ہی نا۔ جب یہ من دون اللہ ہو گیا تو جو بندہ من اللہ سے تعلق رکھے گا اور اس کے ساتھ رحمت و شفقت اور مہربانی کے جذبات کو اس انداز میں ساتھ نقصی کرے گا کہ کل کو یہ سب فارسی بنے گا اور اللہ سے مجھے چھڑا لے گا اپنے عقیدے کے مطابق، وہ بندہ من دون اللہ ہونے کے ساتھ یہ شرک میں مبتلا ہو۔ اگر کوئی بندہ ان کی عزت احترام اس بنیاد پر کرتے ہوئے، اپنا تعلق اس بنیاد پر جوڑتے ہوئے دنیا سے چلا گیا اور کہیں کی اللہ سے معافی نہیں مانگی، وہ بندہ قرآن مجید اس کے لیے کہتا ہے اللہ اکبر وماتوا وہم کفار۔ جن لوگوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا اور غیر اللہ کے ساتھ جڑے،
پھر مر گئے اس حال میں کہ وہ منکر ہی رہے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہب، ان میں سے کسی ایک بندے سے بھی، کسی بندے سے بھی اس پوری کی پوری زمین اور آسمان کے درمیان کی سونے سے بھر کر بھی دے، نہیں یقبل منہ، اس سے قبول نہیں کی جائے گی، وہ فی الآخرۃ لمن الخاسرین، اور نقصان اٹھانے والا بندہ مرا اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں۔ یہ جتنا کچھ لٹانا ہے غیر اللہ کے نام پر لٹائیں، اگر اسی عقیدے پر اور اسی پر بل گیا تو کیا مطلب ہے، کوئی بھی اس کا مددگار نہیں ہو، کوئی بھی۔ اور اگر یہ پوری کی پوری آسمان کی درمیان کی فضا یہ سونے سے بھر کے اللہ تعالیٰ کو دے دے تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ بات دراصل اتنی ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مان کے، اس کی ذات کا ذکر کے، اس طرح سے قرآن مجید قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ساتھ ہی ساتھ فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کانی ابن آدم وشاتمنی ابن آدم نے مجھے جھوٹا کہہ دیا اور ابن آدم نے مجھے گالی دی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہہ دیا؟ کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اولاد بنائی ہے، حالانکہ وہ سبحان ہے، پاک ہے اس طرح کی کمی کوتاہی۔ جب اس نے اپنی اولاد ہی نہیں بنائی تو اس نے اپنا دوست اتنا طاقتور بنا لیا ہے کہ جو اولاد کے مقابلہ میں اس کا وہ دوست اس کو مجبور کر دے، اولاد کو مجبور کرتی ہے، دوست کس طرح مجبور کر سکتا ہے؟ اس کے کوئی مفادات دنیا میں کسی بندے کے ساتھ متعلق ہیں کہ وہ دوست اس کو بندے کو اوپر کو مجبور کر دے کہ نہیں اللہ ایسے نہیں ایسے کر رہے، جب اس کی اولاد ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کمزوری پیدا کرتا ہے اولاد کی یا کسی دوست کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹا کہنے والی بات ہے، حالانکہ اس پوری کائنات میں ذرے ذرے کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہ دیتا ہے، وہ ان سے وصول نہیں کرتا، ان کو دیتا ہے، ان سے وصول کچھ نہیں۔ پھر فرمایا شاتمنی ابن آدم، انہوں نے مجھے گالی دی، حالانکہ اس کا حق نہ تھا کہ وہ مجھے گالی دے۔ اللہ تعالیٰ کو گالی ہو سکتی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ پاک قیامت والے دن مجھے نہیں اٹھائے گا، قیامت والے دن مجھے نہیں اٹھائے گا، حالانکہ میں اس کو عدم سے وجود میں لا چکا ہوں۔ اب میرے لیے کوئی چیز پہلے سے موجود نہ ہونے کے بعد اس کو وجود میں لانا یہ ہوتا ہے، یا ایک چیز پہلے جو ایک بندہ بنا چکا ہے اس کو دوبارہ پیدا کرنا یا اس کی دوبارہ مثل بنانا، یہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے، اس کو اپنی عقل سے، شعور سے، اس کے مال و مال ہے کو سوچ کر، اس کا مستقبل، اس کا ماضی، اس کا حال یہ سوچ ساچ کے، اس کے لیے کمزوری، اس کے لیے اچائی خوبی، کل کو جو اس پر مصائب آنے والے ہیں یہ بندہ سوچ سمجھ کر بناتا ہے۔ جب میں پہلے دن سے سمجھ کر یہ سب کچھ بنا چکا ہوں تو اب دوبارہ بھلا مجھ پر اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے، نہ پہلے مشکل تھا نہ مشکل ہے۔ لیکن بندہ یہ کہتا ہے جو بندہ یہ ہے اس نے مجھے گالی دی، تو میں نہیں کر سکتا، یہ بندے کا نظریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا یہ سب سے پہلی بنیاد۔ قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ و رسولہ، ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ کہ تم جو ایمان لے آئے ہو، پہلے مومن بن چکے ہو، اس ایمان میں ایک نسل کے بعد دوسرے میں کمزوری آ جاتی ہے، نسل میں مسلمان پھر اور کمزور رہتا ہے، چوتھی نسل میں مسلمان اور کمزور ہے۔ یہ نئے تجدید ایمان کرنا ضروری ہے، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہر روز ضروری ہے۔ ایک بندے کے اندر، ایک خاندان کے اندر، ایک قبیلے کے اندر، ایک جماعت کے اندر، ایک شہر کے اندر ایمان بیک وقت آ تو سکتا ہے کہ سب لوگ مل کر کلمہ پڑھ لیں، ایمان آ گیا۔ پہلے وہ مومن نہیں تھا،
اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایمان نہیں تھا، اب اس نے سوچ کے اللہ کے ساتھ ایمان قبول کر لیا۔ پہلے ایمان نہیں تھا، جب اس نے کلمہ پڑھا تو اسلام کے بعد اس کے دل میں ایمان آ گیا، اب وہ پورے کا پورا مسلمان اور مومن بن گیا۔ اب یہ ایمان یک لفظ اس سے نکل نہیں سکتا، نکلنے کے لیے اس کو وقت چاہیے، نکلنے کے لیے اس کو وقت چاہیے، اور وقت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سب سے پہلے ایمان میں کمزوری آئے، بھلے ایمان میں کمزوری نہ بھی آئے کہ عمل میں کمزوری آئے، اور عمل میں سب سے پہلی کمزوری جو کسی گھر میں داخل ہوتی ہے وہ نماز، کسی فرد میں ہوتی ہے وہ نماز۔ جب کسی بندے کے اندر، کسی جماعت کے اندر، کسی فرد کے اندر، کسی قوم کے اندر، کسی گھر کے اندر، کسی ایک آپ کی اولاد کے اندر جب نماز میں کوتاہی آنا شروع ہو جائے گی، سمجھیں کہ اب اس ایمان کے اندر خرابی آ گئی، یہ ایمان آہستہ آہستہ کمزور۔ جو بندہ آج مومن ہوا ہے وہ 2 سال، 10 سال، 20 سال، 2-3 نسلوں تک وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنا سکتا، وہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام کا چڑھاوا وہ نہیں کھا سکتا، کسی کے نام دیا ہوا مال وہ نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ اس کا ایمان ہے، ایمان اندر آیا۔ ہاں البتہ اس کے ایمان میں کمزوری آ گئی ہے کہ نماز میں سستی ہو گئی، جس خاندان میں، جس گھر کے اندر اس کی بہو بیٹیاں نماز نہیں پڑھتی، اس کے بیٹے بیٹیاں نماز نہیں پڑھتی، اس کی بیوی نماز نہیں پڑھتی، وہ بھی کبھی سستی کر جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر میں بے دینی نے آغاز کر لیا ہے، بے دینی اس دروازے سے اندر آ گئی ہے، اب یہ تب اپنا صحیح رنگ دکھاتی ہے، پھر اس کے بعد ہوگا کہ ٹھیک ہے جی جو بچتی ہیں ان کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے، جو مشرک ہیں ان کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے، جو وقت سے بے وقت کر کے پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں، لیکن ان کے ہاں بھی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ کمزوری آتی ہے اپنے اس مقام سے نیچے، بندہ وقت سے بے وقت ہوا، وقت سے بے وقت کے ساتھ ہوا، جماعت سے بے جماعتہ ہوا، جب بے جماعتہ نماز پڑھنا اس کا روٹین اور معمول بن گیا، اس لیے کہ اب اس کے اندر زنگ لگ چکا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، یہ دیوار کسی بھی وقت نیچے گر سکتی۔ تو اب من دون اللہ ہو گیا۔ سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانا ہے وہ اس کی ذات کے ساتھ، اور اس کے ایمان کے کچھ تقاضے بھی ہیں اور کچھ ضرورتیں بھی ہیں۔ مثلا دیکھیں ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلی تو یہ بات کہ ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی توحید وہ کسی بندے کے اندر نہیں آ جاتی، بندہ اپنی صحیح فطرت پر قائم نہیں رہ سکتا۔ قرآن مجید نے کہا ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے اور اس کے علاوہ باقی سب ناحق، حق صرف ایک ذات۔ وَأَنَّمَا يَقُولُ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جو لوگ اس کو چھوڑ کر کسی اور کی دعا مانگتے ہیں، کسی اور کو پکارتے ہیں، وہ باطل، وہ حق ہے، اور من دونہ ہی سب باطل، دونہ ہی سب باطل، دونہ ہی نیک ہے، وہ دونہ ہی برا ہے، وہ دونہ ہی کچھ بھی ہے، وہ باطل۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات میں بلند و بالا اور بڑا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ماننا ضروری ہے، اس کے ساتھ ایمان لانا۔ اور پھر یہ ایک فطرت ہے، سیدھی سیدھی۔ انبیاء علیہ السلام قرآن مجید نے تذکرہ فرمایا ہے کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجوایا۔ بنی اسرائیل میں ایک نبی گئے، انہوں نے جا کے بستی والوں کو سمجھایا، انہوں نے اونٹ پٹانگ جواب دے کے بھگا دیا، پھر ان کے ساتھ دوسرا ملا کے 2 نبیوں کو بھیجوایا، انہوں نے پھر بھی اعتراض کر کے واپس بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کے ساتھ اور لوگوں کو بھیجوایا، ان کو بھی اعتراض لگا کے واپس بھیج دیا۔ بلاخر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام کی زبانی یہ بات کہلوائی، رسولہم، ان کے انبیاء نے ان کو کہا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اللہ کے بارے میں تم لوگ شک کرتے ہو جو آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے،
یدعوکم، وہ تمہیں بلاتا ہے، یغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور جو اس نے مدت تمہارے لیے مقرر ہے اس مدت تک تمہیں عمر کے اعتبار سے مہلت دیتا رہے، تاکہ تم اپنے گناہوں کو پاک صاف کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے پیش ہو۔ قالوا، انہوں نے اس بات کا جواب دیا، ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، جیسے ہم انسان کھاتے پیتے ہیں تم بھی کھاتے پیتے، ہمیں بھوک لگتی ہے تمہیں بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس ستاتی ہے تمہیں بھی پیاس ستاتی ہے، ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے تمہیں بھی اپنے بچوں سے محبت ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں تم لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں، تمہارے اندر یہ کون سے سرخاب کے پار لگے ہیں کہ تم ہمارے کے لیے آ گئے ہو؟ اسی طرح بشر ہم ہیں، اسی طرح بشر تم۔ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم یہ چاہتے ہو کہ جس چیز کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے ہم اس کی عبادت چھوڑ دیں؟ فاتونا بسلطان مبین، لے جاؤ۔ اب یہ انسان کے اندر جب فطرت مسخ ہو جائے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ بے شک، حالانکہ آج بھی کوئی بندہ اس بات سے انکار نہیں ہے کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، کائنات کو کرنے والا اللہ ہے، مارنے والا وہ، جلانے والا وہ، سب کچھ ایک مسلمان مانتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ آمنو باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ اس کے رسول کے ساتھ۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ فرعون تجھے تو پتہ ہے نا کہ یہ آسمان سے پانی، زمین سے رویدگی، یہ کس نے پیدا کیا؟ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ بصائر، یہ تیرے اور میرے لیے عبرت یہ ہیں کہ ان کو سوچ کر ان کی طرف توجہ کر کے تو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اے فرعون میں سمجھتا ہوں کہ تو برباد ہو جائے گا، اپنی آنکھوں سے کام نہیں لیا، تو نے اپنے دل سے کام کیا، تو نے اس اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے، یہ بات بہت غلط ہے، میں سمجھتا ہوں تو مارا جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہ چیز انسان کی فطرت میں موجود ہے، فطرت میں موجود ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پوری کائنات سے منہ پھیر کے ایک دین کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک دین کی طرف متوجہ ہو جائے۔ فطر اللہ علیہ، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ وذالک الدین القیم، یہ پکا دین ہے۔ اب انسان اگر کسی اور طرف نہ بھی جائے، کوئی دلائل نہ دے، کوئی دلائل نہ لے، اس کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اللہ وحدہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اپنی اصل صحیح فطرت مطابق پیدا ہوتا ہے۔ ثم ابواہ، پھر اس کے والدین کو یہودی بنائیں، اس کو عیسائی، اس کو مجوسی بنائیں، اس کو بے دین بنائیں، اس کو دیندار رہنے دیں۔ دین کے اندر جو لوگوں نے اور شاخیں گھڑ رکھی ہیں وہ ان طرف ان کو لے جائیں، وہ ان شاخوں کی طرف ان کو لے جائیں کہ ہماری شاخ یہ ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے، ہمارے آباء و اجداد یہ تھے، فلاں بزرگ یہ کرتے تھے، فلاں بزرگ یہ کرتے، وہ اس کی طرف لے جائیں، یا ان کی اپنی فطرت کو فطرت کے مطابق قائم رہنے دیں۔ یہ پھر بندوں کی اپنی مرضی ہے، اپنی اولاد کو جس رخ پر وہ چلائیں وہ چل جائے گا، لیکن اصل فطرت کے مطابق کیا ہے؟ فطرت انسانی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، وہ نہ یہ کہ اس حق کا انکار کر رہا ہے، نہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں وہ اپنی حق کو ڈبو رہا ہے اور اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، وہ اپنی فطرت سلیم کو بھی مست کر، وہ اپنی فطرت سلیم مطابق بھی نہیں۔ سوچیں ہمارے آباء و اجداد نے ہماری تربیت میں، ہماری رہنمائی میں کہاں غلطی کی؟ ہم سوچیں کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت میں کہاں غلطی کر رہے ہیں، کس جگہ پر؟ کیا صرف ان کو صبح اٹھا کے ناشتہ کرا کے پوری پلے باندھ کے پانی کی بوتل ایسے کے لیے اس کی جیب میں ڈال کے
اللہ رسول کی نافرمانی والے کپڑے پہنا کے اس کو اسکول بھیج دینا، بجائے اس کے بعد 5 سال کی عمر سے پہلے 3 سال کی عمر میں 2 سال کی عمر میں ان کو اسکول بھیج دینا، اور ان لوگوں کے ان کا وقت خرچ کرا کے آپ آزاد ہو جانا، کیا ہم غلطی تو نہیں کر رہے ہیں؟ لوگ ہیں جن کے سپرد ہمارا اپنے لفظ جگر کو کر، وہ کون لوگ؟ ان کو اپنی فطرت سلیم کے مطابق بھی گزارنے کا سلیقہ ہے یا وہ اپنی فطرت سلیم سے ہٹ چکے؟ عورت کی کتاب میں لکھا ہو سوال ہے، بچوں کو پڑھایا جائے۔ دوسری اور تیسری کتاب سوال ہے اللہ کہاں ہے؟ جواب ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ جواب ہے، کتاب میں پڑھایا جاتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا کہ جو لائن غلط ہو رہی ہے کا انجام کیا نکلے؟ کا انجام کیا نکلے؟ یہ بچہ اب لائن پہ پٹری پہ چل رہا ہے، کانٹا بدل گیا، یہ کہاں جا کے کھڑا ہوگا؟ فاصلہ سوت کے اعتبار سے بدلتا ہے، کچھ بھی تبدیلی نہیں آتی، پھر سوت کے اعتبار سے کانٹا بدلا، لائن بدل گئی، بس ختم، لائن پہ چڑھ گیا بندہ، ختم ہو گیا۔ اب وہ لائن ساتھ ساتھ جا رہی ہے تو بھی علیحدہ ہے، آگے جا کے الگ ہو گئی تو ہے، اس کا اس فطرت سلیم کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے سمجھا کہ ہم نے پیسے دے کے اپنے بچے کو ان کے سپرد کر وہ جانے ان کا کام ہے۔ وہ مستورات جو وہاں پڑھاتی ہیں کیا ان کو دین کی ابجد تک سے بھی واقفیت ہے؟ جو اساتذہ وہاں پڑھاتے ہیں کوئی ابجد تک سے بھی واقفیت؟ تو تعلیم لوگوں کو ہمیں گھر جا کے پہنچانا، وہ تعلیم اب ان لوگوں کے حد سے چڑھ گئی ہے جو تعلیم سے انہوں نے اس کو کاروبار بنا، ہم ان کے کاروبار میں شیئر کر پیسے گھر سے دے کر اپنے بچوں کو برباد کر، وہ ہتھے چڑھے ہوئے ہیں کسی اور کے، وہاں سے ان کو پتہ ہے فیس مفت مل گئی، گھر بیٹھے بٹھائے، کسی بچے سے لینا نہ پڑی اور کسی بچے کو کچھ نہ کہنا پڑا، فیس گھر بیٹھے بیٹھے انہوں نے اپنے مرضی کے ٹیچر رکھ لیے، پیچھے سے ان لوگوں کا دباؤ جنہوں نے پیسہ دینا ہے ان کا دباؤ، پوری کی پوری امت کا رخ تبدیل کرتے ہیں۔ بربادی کہاں ہے؟ پھر جب آگے جا کے دیکھیں گے تو پیچھے بھول چکا ہوگا کہ ہم کہاں سے برباد ہوئے۔ ماں باپ نے اس کو یہودی، ماں باپ نے اس کو عیسائی بنایا، ماں باپ نے اس کو مجوسی بنایا، ماں باپ نے اس کو آگ کا پجاری بنا دیا، وہ کہاں گیا کیا نہیں، مقصود صرف اور صرف اتنا گھٹیا نظریہ بھی ہوتا ہے کسی بندے کا، اتنا بھی کوئی بندہ نیچے گر جاتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا اور یہ حساب دینا پڑے گا، اس بات کا کیا جواب ہے؟ پہلی کلاس کے بچے سے سوال کیا گیا اور اس کا جواب دیا کہ اللہ ہر جگہ موجود۔ قرآن مجید کہتا ہے ثم استوى علی العرش، وہ عرش پہ مستوی، وہ کہتا ہے ہر جگہ موجود۔ کون سی منزل، کون سا علم، کون سا دین ہے، کون سا اسلام ہے، یہ نقطہ نظر کون سا اسلام ہے؟ ہمارے بچے جاتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ دیکھو، کتوں کو دیکھو، گدھوں کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو، کیا ماں کے کبھی کوئی رنگ کٹا پیدا ہوا ہے؟ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے کبھی کسی کے نتنے چرے ہوئے کہ ہم بعد میں کی، ہم بعد میں اس کے کام کرتے ہیں، ہم بعد میں اس کو شکل و تبدیل کرتے ہیں۔ جس طرح جانوروں میں گدھے اور کتے اور دوسرے جانوروں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اسی طرح انسان میں بھی کوئی نہیں آتی۔ یہ مثال کے طور پر آپ نے سمجھائی کے بعد یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اس کے اندر کیسے تبدیلی ہے؟ میں یہ والدین ہیں جو ان کو یہودی بنائے، جو ان کو عیسائی بناتے ہیں، جو ان کو مجوسی بناتے ہیں، آگ کا پجاری بناتے ہیں، یہ والدین سب کچھ کرتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کن کے سپرد کر رہے ہیں؟ حضرت امام احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہے، تم اس بندے کو دیکھو جس سے تم دین لے رہے ہو، وہ بندہ کون؟ یہ سند ہے۔ جب میں بات کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کا حق ہے زندگی کو دیکھیں کہ میری زندگی کیا ہے، میری زبان کیا ہے، میں کس ذات گرامی کا نام لے رہا ہوں، کس کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں، پوری کی پوری شان پھٹک کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچتی ہے اور پھر یہ دین بنتا ہے۔ ایسے کھڑے ہو کے کہہ دیا بس جو کچھ میں نے کہہ دیا وہ آپ سے آ گئے، ہم تعلمون دینکم، تم جو سند لے رہے ہو پوچھو اس کو، کھلائیے سر تیرا استاد کون ہے، اس کا استاد کون ہے، اس کا استاد کون ہے، کس سے سیکھا تم نے، کہاں سے آئی ہے؟ اب میرے دین سند دین کا حصہ ہے۔
اگر صنعت دین کا حصہ نہ ہوتا تو جو بندے کا جی میں آتا وہ کہہ دے، اور ہر بندہ کہہ کے فارغ ہو جاتا یہ دین کی بات۔ اس لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے دین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقلید کو حرام کرا دیا کہ ایسا بندہ جس بندے کی بات دلیل نہیں ہے، اس کی دلیل کے بغیر بات کو مان لینا یہ تقلید ہے، اور یہ تقلید حرام۔ لا تکونوا پچھلا کے نہ بنو، پچھلا کے نہ بنو۔ لوگ ایسا کرتے ہیں ہم بھی ایسا کریں گے، نہیں۔ لوگ نیکی کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ مل کر نیکی کریں، لوگ برائی کرتے ہیں تو آپ ان کی برائی سے علیحدہ ہیں۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ یہ اسی وقت تو پتہ چلے گا جب بندے کو اپنے نفع اور نقصان کا، اپنے دین، اپنے بے دینی کا، اپنی خیال پتہ چلے گا حق کیا ہے نہ حق۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ انسانی فطرت کا تقاضا وہ یہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں۔ اس کے والدین اس کو یہودی بنائیں، اس کے والدین اس کو عیسائی۔ جو بندہ شرک کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے آدمی کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی فطرت بھی مست ہو۔ جو اللہ نے پیدائش جس نقطۂ نظر کے مطابق کی تھی، جو بنیاد بنائی، اس کی فطرت بھی خواب ہو گئی۔ یہ بندہ اپنی فطرت سے نکل گیا، انسانی فطرت سے دور ہو گیا۔ انسانی فطرت کا یہ تقاضا نہ تھا کہ وہ رستہ پکڑ کر اس کو کھینچ کے لے جائے، وہ اس کے پیچھے بھاگتا چلا جائے، وہ جا کے اسے چوری کے نیچے رکھ دیا۔ نہ اس کو اپنا پتا، نہ کسی کا پتا، نہ اس کو اپنی انجام کا پتا، نہ کسی دوسرے کا وہ انجام خیر بتا سکتا۔ سب سے پہلی جو کمزوری انسان کے اندر آتی ہے وہ جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شریک بنانے لگتا ہے تو اس نے اپنی فطرت کو مست کر دیا۔ فطرت کے عین مطابق تھا یہ قانون کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کائنات کا واحد مالک ہے، اس کی ذات دنیا میں موجود ہے، اس کی ذات عرش پر موجود ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، تم عثمانی سے، اس کے ساتھ شریک بنانے سے ڈر کے اپنی زندگی بسر کرو، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا